ملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، جس سے زمین کو زندہ کیا اور اس سے قسم قسم کے پھل اگائے تمہاری خوراک کے لیے، تو تم اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو مت ٹھہراؤ، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک مت بناؤ، اور تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنی مخلوق کی ہدایت کا سامان فرمایا، کیونکہ وہ روح کی بھی ربوبیت فرما رہا ہے۔ ہدایت روح کی غذا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہلو کو بھی پیاسا نہیں چھوڑا جو سب سے اہم تھا، اس لیے اس نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، 104 کتب سماوی بھیجی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے ہدایت بھیجی۔ آخری ہدایت کی کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجی، جو رحمت للعالمین ہیں اور جن کے لیے ساری کائنات پیدا فرمائی گئی۔ اس ہدایت والی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تم متقی کس طرح بن سکتے ہو۔ فرمایا کہ متقی بننے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، تمہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور کثرت سے یاد کرنا چاہیے تاکہ تم متقی بنو اور نجات حاصل کرو۔ کس سے نجات حاصل کرو؟ نفس اور شیطان سے، جو غلط اور گمراہ کن خواہشات کو ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تمہارے اندر زنگ اور سیاہی پیدا ہوتی ہے۔ تم صراط مستقیم کو بھول جاتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کو بھول کر دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تمہارے سینے صاف ہو جائیں اور تمہیں نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت ہو جائے، اور پھر تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا ہو کہ تم سے قولاً فعلاً کوئی حرکت ایسی نہ ہو کہ مالک الملک خفا یا ناراض ہو، اس لیے کہ مالک الملک کی زمین پر ہی رہنا ہے، اس کے آسمان کے نیچے ہی رہنا ہے، کوئی اور جگہ نجات کی نہیں، اسی کا دیا کھانا ہے، اور اسی کی مہربانیوں سے ہر لمحہ اور ہر لحظہ استفادہ کرنا ہے۔ اس کی مہربانی کے بغیر کوئی زندگی نہیں، اس کی مہربانی کے بغیر کوئی چیز ذہن میں جمع نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی مکمل صفت بھی بیان فرما رہا ہے اور تخلیق کا مقصد بھی بیان فرما رہا ہے، اور یہ حقیقت بھی بیان فرما رہا ہے کہ کس طرح مالک ملک ہر شے کی ربوبیت فرما رہا ہے۔ اندازہ لگا کر دیکھیں کہ آیا کوئی شے زمین کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے؟ اگر زمین نہ ہوتی تو مخلوق پاؤں کہاں رکھے؟ اگر پانی نہ برسے تو کوئی شے ایسی ہے جو زندہ رہ سکتی ہے؟ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت یا تخلیق سے باہر ہو۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ کوئی شخص، کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جو دنیا میں کسی کو مٹا سکے یا پیدا کر سکے۔ البتہ ہر چیز کی شکل تبدیل کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اس عقل سے جو مالک الملک عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کس طرح زندگی گزار رہے ہو، تم پر اللہ تعالیٰ کا کیا کیا فضل و کرم ہے، تم پر اللہ تعالیٰ کس طرح راضی ہوگا، تم سے اللہ تعالیٰ کس بات پر خفا ہوگا، یہ ساری سمجھ تم کو صرف اس وقت آ سکتی ہے جب تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے۔ تمہارے دماغوں میں، تمہارے کانوں میں اور تمہاری آنکھوں پر جو نفس اور شیطان کی وجہ سے پردہ ہے وہ ختم ہو جائے، جو سیاہی ہے
وہ دور ہو جائے، تمہارا سینہ روشن ہو جائے اور تمہارا تعلق پھر اس ہستی سے ہو جائے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے پیدا فرمایا اور سراج و منیر بنایا۔ جب تمہارے سینے صاف ہو جائیں، تمہارے دماغ صاف ہو جائیں اور تمہیں اچھائی اور برائی میں فرق معلوم ہو جائے، تمہیں رہنمائی کے لیے کس کی ضرورت ہے، دستگیری کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے روشنی، رہنمائی اور مشعل راہ بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے اور جیسے تعلق اور نسبت رکھ کر ہی انسان سکون کی زندگی گزار سکتا ہے، اس ظلمت قدے میں چل سکتا ہے اور تمام تکلیفوں مصیبتوں سے بچ سکتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار واعظ فرما رہے تھے، مخلوق کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تم نے میرے حکم کے مطابق زندگی کیوں نہ گزاری، اور جو عمل تم نے کیے ہیں ان کا جواب دینا پڑے گا، وہاں جزا اور سزا ہوگی۔ شبلی واعظ فرما رہے تھے کہ وہاں ابو الحسن کا گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ شبلی اتنی باتیں تم کیوں کرتے ہو، صرف ایک بات ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھے گا کہ من ترابودم تو کرابودی، میں تو تمہارا تھا، تم کس کے تھے؟ دیکھیں کہ کس طرح سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا ہے، میں تمہارا تھا تو تم کس کے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے سارا جہاں تمہارے لیے بنایا، ساری کائنات تمہارے لیے بنائی، ساری کائنات کا ہر ذرہ تمہاری خدمت کے لیے مصروف رہا، اور اس کا بدلہ تم نے کیا دیا؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ تمہیں یہ کس نے عطا فرمایا؟ تم اس طرح متوجہ نہیں رہے اور اپنی توجہ کو دوسری طرف مبذول کر دیا۔ اس ایک سوال میں ہی اللہ تعالیٰ کی ساری مہربانیوں کا انہوں نے ذکر فرما دیا کہ جو لوگ اس حقیقت کو پا لیتے ہیں کہ مالک الملک کی عطا کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے اور اس زندگی کے بعد بھی اس کی مہربانی اور فضل کے بغیر گزارا مشکل ہے، تو ان کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ متقی بن جاتے ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کرتے ہیں، اور اس یاد سے جب سینہ صاف ہو جاتا ہے تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت معلوم ہوتی ہے، اور انسان نسبت رسولی حاصل کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اگر یہ حالت نہ ہو تو پھر نہ دنیا رہے نہ دین، کوئی شخص بھی اپنے عمل سے کسی صورت چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ معاذ، میں آج تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، اگر تم یاد رکھو گے تو فائدہ حاصل کرو گے اور اگر بھلا دو گے تو نقصان میں رہو گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ فرمایا زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 7 فرشتے بنائے اور 7 آسمانوں پر ایک ایک فرشتہ مقرر فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے بندے کے نیک اعمال جو سورج کی طرح چمکتے ہیں انہیں فرشتے لے کر اوپر جاتے ہیں اور پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں نگہبان فرشتہ ہوتا ہے، ان اعمال کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ان اعمال کو لے جاؤ اور واپس اس کے منہ پر مارو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہ اعمال کرنے والا ہمیشہ شکوہ کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر خوش نہیں تھا، یہ گلہ گزار تھا۔ پھر دوسرے اعمال جو اس سے بہتر ہوتے ہیں ان کو فرشتے لے کر جب اوپر جاتے ہیں، پہلے آسمان سے اوپر جاتے ہیں، دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہ فرشتہ جب اعمال کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ مال لے جاؤ، واپس اس کے منہ پر مارو، یہ شخص اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہ شخص فخر کرنے والا تھا کہ میں نے یہ نیکی کی، میں نے یہ خیرات کی، میں نے یہ اچھا کام کیا، ایسے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، واپس لے جاؤ اور اس کے منہ پر مارو۔ پھر ان سے کچھ اچھے اعمال جن کو تیسرے آسمان پر جانے کی اجازت ملتی ہے ان کو لے کر فرشتے تیسرے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں تیسرے آسمان پر جو نگہبان فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اعمال واپس لے جاؤ اور اس کے منہ پر مارو جو کرنے والا ہے، کیونکہ ان اعمال کا کرنے والا
मुतकब्बर था, इसमें तकब्बर था कि मैं बहुत बड़ी कोई चीज़ हूँ, बहुत बड़ा बादशाह हूँ, या बहुत बड़ा आलम हूँ, या बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ, या बहुत बड़ा शेख हूँ, या बहुत कुछ हूँ। इन्हें वापस ले जाओ। अल्लाह ताला किसी तकब्बर को नहीं मानता, जाकर उसके मुंह पर मारो। ये क्या चीज़ है? सब कुछ अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, सब कुछ अल्लाह ताला का है। इनसे जो अमाल बचेंगे वो फरिश्ते लेकर ऊपर जाएंगे। चौथे आसमान वाला जो फरिश्ता है वो देखेगा तो कहेगा कि ये माल वापस ले जाओ और उस इंसान के मुंह पर मारो। अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं, क्योंकि ये माल करने वाला शख्स खुद बिनी में मुब्तला था। वो अपने ही फ़ायदे चाहता था, हर वक्त अपने ही फ़ायदे देखता था। उसके अमाल काबिल कबूल नहीं। फिर इन अमाल में से जो बेहतर होंगे और बाकी बचेंगे उनको फरिश्ते लेकर ऊपर जाएंगे। पांचवें आसमान पर जो निगहबान फरिश्ता है वो रोक लेगा, आवाज़ देकर कहेगा कि वापस ले जाओ। ये भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। उसके मुंह पर मारो, क्योंकि ये अमाल करने वाला बेरहम था। इसको अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम नहीं आता था। फिर भी जो अमाल बेहतर होंगे उनको लेकर फरिश्ते ऊपर जाते हैं, और छठे आसमान पर जो निगहबान फरिश्ता है वो देखकर कहता है कि ये वापस ले जाओ। ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं, क्योंकि ये अमल करने वाला शख्स हासद था और हासद के अमाल कबूल नहीं। ये ले जाओ और जाकर उसके मुंह पर मारो। फिर जब उसके बकिया माल सातवें आसमान पर जाते हैं, जो कुछ बेहतर होते हैं, तो सातवें आसमान का निगहबान फरिश्ता इसके अमाल को रोकता है और कहता है कि ये अमाल सातवें आसमान पर जाने के काबिल नहीं, क्योंकि ये रियाकार के अमाल हैं। इसके तमाम अमाल रियाकारी के लिए होते थे, दिखलावे के लिए होते थे। ऐसे अमाल अल्लाह ताला को कबूल नहीं। ये अमाल ले जाओ और ले जाकर उसके मुंह पर मारो। जो अमाल सब आसमानों से गुजर कर अल्लाह ताला के सामने पेश होते हैं, तो फरिश्ते कहते हैं ये खालस तेरी रज़ा के लिए थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे दिलों का हाल मालूम है, ये दिल से नहीं करता था, मैं इस पर लानत भेजता हूँ। फिर फरिश्ते और ज़मीन व आसमान गर्ज हर चीज़ उस पर लानत भेजती है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो निजात मुश्किल है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे बचने के लिए मेरी अत्तबा मत छोड़ो, दोज़ख के अजाब से बच जाओगे। मालूम हुआ कि माल की कबूलियत निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत है। सामीन इकराम, पीर साहब फरमाया, आप लोग हमेशा हमारे पास इस तरह की दुनियावी तकलीफ़ें और मुसीबतें लेकर आते हैं, और छोटी छोटी मुसीबतों से आप परेशान हो जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी मुसीबतें जिनकी कोई वक़्त ही नहीं होती, वो भी आपके लिए तूफ़ान बनी हुई होती हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका ख्याल सही और दुरुस्त नहीं होता। जब आपका ख्याल ये हो जाए कि वो अल्लाह ताला जिसका मैं ग़ुलाम हूँ वो हर चीज़ पर कादर है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी निस्बत मुझे हासिल है वो ऐसी अजीम हस्ती हैं जिनके लिए ये सारी कायनात बनाई गई, ये सारी तकलीफ़ें मेरा अल्लाह ताला देख रहा है। मुझे ये चाहिए कि वो मेरे साथ राज़ी रहे, मैं ऐसा अमल ना करूं जिससे वो मुझसे नाराज़ हो जाए। बाकी जो तकलीफ़ मुझे आएगी अल्लाह ताला इससे बेहतर मुझे नेमत अता फरमाएगा, या मेरा गुनाह माफ़ होगा, या मेरा दर्जा बुलंद होगा, या अल्लाह ताला मुझे अपना करब अता फरमाएगा। वो तो मेरी बेहतरी के लिए आई है, अल्लाह ताला ने मुझे याद फरमाया है। इसलिए आपको अल्लाह ताला की ये हदायत कुरान पाक समझकर अपनी इस ताकत को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसे निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, ताकि आपका तल्लक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह हो कि जिस तरह बल्ब का तल्लक पावर हाउस से होता है। आप सरतापा रोशन हों, आप जिस वक़्त जहाँ भी जाएं दूसरों के लिए रोशनी ले जाएं, और जहाँ भी हों आपकी रोशनी से लोग मुस्तफ़ीज़ होते रहें। ये कभी ना हो कि आप घर में या दुकान में
یا نوکری میں یا کسی کام سے یا کسی مصیبت سے یا کسی بیماری سے یا کسی غم سے گھبرا رہے ہوں، اگر آپ کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوگی تو پھر آپ کو ایک ایسی طاقت حاصل ہوگی جو ہر مصیبت کا مقابلہ کرے گی اور ہر مصیبت آپ کو غالب رکھے گی اور ہر مصیبت پر آپ کو غالب رکھے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر ہمیشہ تم ہی غالب رہو گے، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کبھی تم کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ دین کی یہی دولت ہے جس کے لیے ہم آپ کو یہاں بلاتے ہیں، جس کے لیے محفل منعقد کرتے ہیں اور یہ کوششیں کرتے ہیں تاکہ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہر دن، ہر وقت، ہر لحظہ تیار رہیں۔ اپنے سینوں کو پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش رکھیں، مالک الملک کی مہربانی کے ہر وقت منتظر اور سوالی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک ناموں کے طفیل ہمارے سینوں کو صاف کرے اور اس دولت سے ہمیں مالا مال کرے۔ اگر شیطان اور نفس کسی طریقے سے بھی، کبھی بھی اور کسی وقت بھی ہمیں اس نسبت سے محروم کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور یہ دولت جو اس نے عطا فرمائی ہے اسے ہمارے سینوں میں محفوظ رکھے، آمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔